نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون کو گاڑھا کرنے کے ہو جانے کے وجوہات کو پتہ کرنے کے لیے کافی احباب نے ارشاد فرمایا کہ یہ گاڑھا کیوں ہوتا ہے۔ گاڑھا خون اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، جتنی بھی مصیبتیں، بیماری، پریشانی انسان کی خود پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ پہ الزام کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے، بڑی غلط بات ہے، گھٹیا جملہ ہے اللہ کی اوپر ٹوپی کرانا۔ اللہ کوئی برا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اللہ کیوں مصیبت میں ڈالے گا آپ کو؟ اللہ کیوں تکلیف میں ڈالے گا آپ کو؟ کہتے جی ہمارے اوپر آزمائش ہے، تمہارے کو نبوت ملنے والی ہے، تمہارے اوپر آزمائش ہے، اور نبوت ختم ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سچے اور آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کو نبوت ملنے والی جو آپ کو اللہ آزمائش میں ڈالے گا ہے؟ ایسے کچھ نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق خود کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ٹوپی اللہ پہ فٹ کر دی جاتی۔ جو مصیبت بچی اللہ کی طرف سے، یہ عجیب سی مسکین جیسی، یتیم جیسی شکل بنا کے، حالانکہ ایک چھوڑ دو ابا گھر میں موجود ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ پہ ٹوپی نہیں کراؤ بھائی، غلط بات ہے۔ تو خون کو گاڑھا ہونے کی وجہ آپ خود ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز میدے کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بیڑا غرق کرتی ہیں، خون کو گاڑھا کرتی ہیں، اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کے خون کو گاڑھا کریں، بیڑا غرق کریں، اور اتنا گاڑھا کر دیں کہ آرٹریز سے خون کا گزرنا مشکل ہو جائے، آرٹریز لوڈ میں آ جائیں، اور پھر آپ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی میں آ جائیں، گھبرا جائیں، ہمارے گھبراہٹ کا ہاسپٹل پہنچیں تو ہمارے گھبراہٹ کے آپ کی شوگر بی پی بھی ہائی ہو، اور ڈاکٹر صاحب بولیں کہ اس کو کارڈیو لے جاؤ، کیونکہ گھبراہٹ تو دل میں ہو رہی ہے، دل میں پریشر آ رہا ہے نا۔ تو اس سارے فساد کی جڑ کیا ہوئی کہ میدے والی چیزیں، ٹھیک ہے، اب وہ بیکری آئٹم سے ہو، وہ آپ کا خود خرید کردہ ہو، آپ کی میدے کی روٹی ہو، مجبوری میں کبھی انسان کو ہوٹل کی روٹی کھانی پڑتی ہے، تو ہوٹل والے کا ایک بڑا احسان ہے، یہ ہوٹل والے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ مرچ مسالہ چونکہ ان کو تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کڑک مال لگے، اور تو روٹی میں کیا کرتے ہیں، کھانے کا سوڈا ملا دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کرتے ہیں، تو اس سے کچھ بچت ہو جاتی ہے آپ کی میدے کے نقصانات سے اور ان کے کھانوں کے مرچ مسالوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہوٹل والا تو بیچارہ اپنی ایمانداری دکھا رہا ہے، وہ روٹی میں سوڈا ملا کے اپنے کھانے کو بیلنس کر دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی خراب نہ ہو، آپ مسلسل کھاتے رہیں اور چلتے رہیں اور زندہ رہیں اور ٹیکس بھرتے رہیں اور اپنے گلیوں کے کھڈے آپ بھرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوٹل والا تو سب سے نیک وقت کا ولی ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ، تو وہ بیچارہ جو کر سکتا ہے بھلا وہ کر لیتا ہے۔ لیکن آپ تو نہیں کرتے نا، آپ تو گھر میں آٹے کی، میدے کی روٹی پکاتے ہو، پراٹھے پکاتے ہو، تو آپ تو کھانے کا سوڈا نہیں ڈالتے، تو آپ تو بیڑا غرق آپ کر رہے ہو نا اپنا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جتنا بھی بیکری آئٹم ہے وہ سارا اس کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب بیکری آئٹم والے کی مہربانی کہ اگر وہ اس میں تھوڑا سوڈا ملا دے تو تاکہ اس کے نقصانات کچھ کم ہو جائیں، اور باڈی اگر رننگ میں ہے، بندہ کاہل، کامچور، نکما، نکٹو نہیں ہے، تو وہ میدا اس کو نقصان نہیں کرے گا، اگرچہ اس میں تھوڑا سا کھانے کا سوڈا ملا لیا گیا ہو تو، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، میدے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہوتی ہے جناب علی آپ کی چینی جو ہے نا، چینی، ایک تو کاسٹک، دوسرا بلیچ، اور تیسرا کیلشیم کاربونیٹ کا مجموعہ چینی۔ پوری دنیا میں اس کو وائٹ پوائزن، سفید زہر بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں رویا جاتا ہے چینی مہنگی ہو گئی، آگ لگے نا چینی کو۔ آپ دیسی شکر خود بنائیں نا گھر میں جا کے، گنے والے کو دیں، بولے بھئی یہ گنا ہے، ٹھیک ہے جی، منڈی سے گنا لے آئے، منڈی سے گنا بڑا سستا ملتا ہے۔ ہاں ہمارے افریقہ میں نا وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں نا حکمرانوں نے مہنگی کی ہوئی، اور رس والا گنا سستا کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی فیکٹری میں اس کی چینی نکال کے آپ کو بیچیں، ٹھیک ہے۔ ابے بھائی، اچھا گڑ والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ بھی بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا اتنا پروسیجر نہیں ہوتا جتنا چینی کا ہوتا ہے، پھر بھی یہ گڑ مہنگا بیچتے ہیں۔ ابھی بندہ کدھر جاوے، ادھر مہنگائی سے مرے تو ادھر گڑ خریدے مہنگا، ادھر چینی سستی مل رہی ہے، ابھی کیا کرے؟ تو ایسا کرو کہ منڈی جاؤ، منڈی سے گنے لے آیا کرو، گنے والے کو پیسے دو کہ بھائی یار یہ 1 من گنا ہے، اس کا رس نکال دو، رس نکال کے دے دے گا، اس کو بڑے سے سٹیل کے پتیلے میں پکا لو، کڑھا، بس رس کو پکا لو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور پکا لو، اس کو گاڑھا ہو جائے، 4 تار آنے لگیں تو اس کو ہوا میں پھیلا دو یا ہوا میں چھوڑ دو، پتیلا ہی چھوڑ دو پورا، وہ سوکھ کے پتھر ہو جائے گا، اس کو کٹنگ کر لو، اور یہ گڑ پیس بھی لو، تو اس کو دیسی شکر بھی ہو گئی، گڑ بھی بن گیا۔ تو گڑ ہر بندہ اپنے گھر میں خود بنا سکتا ہے، ضرورت ہی نہیں مہنگا گڑ خریدنے کی اور زہریلی چینی خریدنے کی، ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میدے کی یا چاول کی کوئی چیز کھائی اور اس کے بعد جناب علی منڈ کے آپ نے کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پی لیا،
تو یہ 3 بےہودہ ترین حرکتیں ہیں جس سے خون گاڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ان کاموں سے توبہ کر لیجئے، ناحق پریشانی پال کے بیمار ہو کے اللہ پہ ٹوپی کرانے کے آپ اپنی حرکتیں درست کر لیجئے، ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ اگر آپ کھانے میں لہسن ڈالتے ہیں، لہسن کہہ لیجئے، گارلک کہہ لیجئے، لہسن کہہ لیجئے، تھوم کہہ لیجئے، اگر یہ ڈالتے ہیں، لہسن ادرک ڈالتے ہیں اور کھانے کے اوپر مسالے پہ یا کھاتے وقت کچھ مقدار میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ فائدے میں رہتے ہیں، خون کے گاڑھے ہونے کی حیثیت ذرا سلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سلو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا ایچ بی لیول گر جائے، ایچ بی لیول اگر گر جائے تو ایسی صورت میں بھی خون کا پانی غارت ہو گیا تو خون تو اب خشک ہو گیا، خشک ہوگا تو وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایچ بی لیول فوراً بنا لیا جائے۔ ایچ بی لیول بنانے کے بہت سارے آپ کے پاس طریقے، اگر ہم بناتے تو ہم سیدھا X5 کی 2 بوتل دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نارمل، اگر بندہ بلڈ کینسر میں نہیں ہے، تھیلیسیمیا میں نہیں ہے اور پولیسائیکروموزیا میں نہیں ہے اور دیگر جو لیوکیمیا میں نہیں ہے تو پھر X5 کی 2 ہی بوتل سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خون گاڑھا ہو گیا اور اس کو بہت تیزی سے پتلا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو خون کے گاڑھے ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ وجوہات جو ہے نا خون کے گاڑھے ہونے کی، وہ چربیلے مادے ہیں۔ تو گرانا کیا ہے؟ چربی، ٹھیک ہے۔ تو گرے گا کیسے؟ جہاں آپ کے پاس چربی گرانے کے بہت سارے طریقے، ایک میں عرض کر دیتا ہوں، X6 کے ہم 2 سے 4 بوتل دے دیتے ہیں حالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ خون کا گاڑھا پن تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے X6 سے، لیکن اس سے فیٹی لیور، کولیسٹرول، اب دیکھیے بات گھوم پھر کے سب ایک ہی فیملی میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فیٹی لیور، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، پتے کی پتھری، گردے کی پتھری، حالانکہ دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں، اور ویریکوشل، ویریکوز، ہائیڈروسیل، SGPT، SGOT، SCT، یہ سارے کا سارا یہ نمٹا دیتا ہے۔ تو اس کو سارے کو نمٹانے کو سمجھ میں آ رہے ہو؟ جب کولیسٹرول لیول بھی نکل گیا باڈی سے اور فیٹی لیور گروپ بھی نکل گیا، ٹرائیگلیسرائڈ گروپ بھی مائنس ہونا شروع ہو گیا، جب ایسڈ لیول بھی آپ کا گرنا نارمل ہونا شروع ہو گیا، تو آف کورس خون سیدھا ہو رہا ہے نا۔ جب خون سیدھا ہو گیا اور تو خون کا گاڑھا پن بھی ختم ہو گیا، تو خون کا فلو بھی صحیح ہو گیا، تب کہیں جا کے وہ جو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، ایک تو دماغ والی ہے نا، اس کے لیے تو ہم جیسی بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی اس کمرے میں رہ گیا آپ کا واٹس ایپ آن اور بیگم نے جو اندر کمرے میں چلی گئی، اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا، اب آپ کو پتہ چلا کہ ہائے رام، موبائل تندر ہی رہ گیا۔ تو اب آپ انزائٹی، اب یہ والی جو انزائٹی یہ دماغ سے ہو رہی ہے، میں دل والی انزائٹی کی بات کر رہا ہوں، جس میں دل پر پریشر پڑتا ہے خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے، آرٹریز آپ کی اتنا وے نہیں دے رہی ہوتی ہیں کہ خون کا ٹرالا آسانی سے گزر جائے، تو نتیجے میں وہ پریشانی کی جو کیفیت ہے وہ دل کی انزائٹی ہے، دل کی گھبراہٹ ہے اور دل کا دھڑدھڑانا ہے، دل کا خفقان قلب ہے۔ تو خفقان قلب کا مطلب خون گاڑھا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ دل کے سکون کی دوا کھانی شروع کر دیتی قوم فوری طور پر، کہ دل سن ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اندر سے تیر گزر رہا ہے یا ٹرالا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل کو بغیرت کر دیا، آپ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا آ کیا ہے جا کیا رہا ہے۔ یہ علاج نہیں بھائی، علاج یہ ہے کہ خون کو پتلا کرو۔ یہ جو دل کی انزائٹی، دل کی گھبراہٹ، دل کا خوف، دل کا خفقان قلب ہے، اس کے لیے دل کی سکون آور دوائیں نہیں کھائیں گے، خون کو پتلا کریں گے۔ تو خون کو پتلا کرنے میں جہاں دنیا میں بہت سارے راستے آپ کے پاس ہیں، وہاں ہمارا جو راستہ ہے وہ X6 کی 2 سے 4 بوتل میں یہ کام ہو جاتا ہے اور خون صاف ستھرا ہو جاتا ہے، فلٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کی تھننگ اچھی ہو جاتی ہے، اور جناب علی آپ کے دل پہ پڑنے والا بوجھ، بھاری پن، گھبراہٹ، پریشانی، وہم، وسوسہ، خوف، موت کا یقین سمجھتے ہو، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ صحیح ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔